اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ لا الا اللہ لام پہ مد ہے الا اللہ لام لازمر لل الا لام کھڑا زبر لا جب لام پہ کھڑا زبر آ گیا تو ایک الف کی برابر کیجئے گا الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ رہی بات اشہد ان حمزہ نون زبر ان نون پہ مد ہے نون کو تھوڑا سا نا پہ گملا کریں گے نا کی طرف لے جائیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة سواد کو سواد کے طریقے سے حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ آسان ہو گئی نماز پڑھی بابو جی فجر میں کتنی رکعت ہے کون سی اور کیا کرنے جا گئے فجر میں 4 رکعتیں ہیں 2 رکعت سنت اور 2 فرض فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز سنت کی پڑھی جاتی ہے اس کے بعد امام کے پیچھے لڑکیاں گھر پڑھتی ہیں تو وہ ساتھ کے ساتھ پڑھتی ہیں مسجد میں تو وقت ملتا ہے تھوڑا سا کہ اگر فرض نماز ہے اس سے پہلے 2 رکعت نماز سنت کا وقت ملتا ہے اور سنت کی فجر کی نماز تو جو سنت ہے صبح کی موقعہ ہے یعنی کہ فرض ہے وہ نماز پڑھنی ضروری ہے ظہر میں بھی سنت ضروری ہے عصر میں پڑھ لو گے ثواب مل جائے گا نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں مغرب کی نماز بھی ایسی اور عشاء کی نماز سنت پڑھ لو گے اچھی بات ہے ثواب ملے گا ورنہ کوئی مسئلہ نہیں پڑھ لو تو اچھی بات ہے پڑھ لو اچھی بات ہے ثواب ملے گا اور جتنا ثواب مل جائے اتنا ہی بہتر ہے تو میں کہہ رہا تھا فجر کی نماز اللہ نے جب آپ بستر سے اٹھ کر جاتے ہیں بستر سے اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں فجر کی تو نیند کتنی صبح سب سے زیادہ نیند آتی ہے نہیں آتی ہے صبح اٹھنے کا من نہیں کرتا کسی کا بھی کیونکہ صبح میں جو وقت ہوتا ہے مارننگ کا جو وقت ہے ٹھنڈا موسم ہو جاتا ہے اور ٹھنڈ کی وجہ سے نیند زیادہ آتی ہے اس وقت اٹھنے کا من نہیں کرتا مگر اگر وہ وقت اٹھ جائے آپ نماز پڑھے اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے آپ سے تو نماز نہ چھوڑے میں آپ کو ہر دفعہ سمجھاتا ہوں کہ نماز نہ چھوڑے یاسین پڑھا کرو ٹھیک ہے نا یاد ہے یاسین قرآن شریف پڑھ رکھا ہے جس کے یاد ہے قرآن شریف یا ویسے بھی یاد کر لو یاسین تو بہت اچھی چیز ہے اور دوسری بات عصر و مغرب کے بعد تبارک الذی اللہ نے اتنی بہترین چیز بتلائی کہ اگر گھر میں ہمارے فاقہ ہے ہم غربت میں ہیں اور ہمارے یہاں کمانے کا کوئی بھی سلسلہ نہیں تو اللہ روزی
غیبی طریقے سے پہنچا دیتا ہے. کتنی بہترین چیز ہے. اور عشاء کے بعد سورہ ملک، سورہ واقعہ مغرب کے بعد، سورہ ملک عشاء کے بعد. تبارک الذی. تو یاد رہے کہ سب بچوں کے، تو میں نے اذان کہلوا دی، سب بچوں کے یاد ہو گئی ہوگی. تو میں 5 منٹ ذرا یاد کر لو، ٹھیک ہے. اس کے بعد اچھا اگر یاد ہوگی تبھی میں کمپٹیشن کا پروگرام رکھوں گا. دیکھو اس وقت لوگ بھی آئیں گے تو سنو گے آپ کے. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ لائیو کوریج بھی ہوگی، وہ سوشل میڈیا پہ بھی جائے گی. اب سامنے والا سننے والا کم سے کم اچھے تو لگے کہ بھائی ہاں اذان پڑھ رہے، اذان کے تلفظ الفاظ اس کے پڑھنے کا طریقہ. چاہے 2 لائن یاد کرو، اچھے سے یاد کرو. میں نے کئی بار کہہ لیا اگر سمجھ میں نہ آئے آفس میں آ جاؤ، بنداس ہو کے بھی بتلاؤں گا. کہتا ہوں یا نہیں کہتا ہوں؟ جب تک سمجھ میں نہ آنا فائدہ کیا ہوگا. ابھی میں کتنی بار کہلوا چکا آپ سے، کافی بار کہلوا چکا ہوں تاکہ آپ کے آسانی سے یاد رہے. اور اذان ایک ایسی چیز ہے ہر مسلمان کے یاد ہونی چاہیے، ہر مان کے یاد ہو جانی چاہیے. اذان کا سننا اور سنانا. اور قرآن شریف تو کوئی بھی، قرآن شریف کے تو کوئی بھی حرف ہو، ایک حرف پہ کتنی نیکی؟ 10. اور اب اذان میں دیکھو کتنی گن لو گھر جا کے، کتنی نیکی کما لی ابھی ہم نے. کچھ خراب ہے؟ بیٹھ جاؤ میں چپ چاپ کرنا ہے. تو یاد کرو، اگر یاد ہو گئی ہو تو پھر ایک ایک سناؤ بھائی. اگر یاد ہو گئی ہو تو ایک ایک بچہ کھڑا ہوتا رہے اور سناتا رہے. بھائی سے 4 دن پہ لگا تھا، ڈول ہو گیا. تو کس کی آواز آ رہی ہے اندر سے؟ زیادہ نہ کھچا، زیادہ نہ بنا. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الفلاح، حي على الفلاح. हेलो حي على الفلاح، حي على اللہ. شین، شین کو، شین یہاں جیم کو یہاں رکھیں گے. شین. سواد کو گول بنا لیں گے، جیم کو سواد. تو شین یہاں، جیم کو تھوڑا سا موڑ لیں گے. شین سٹی سی دے گا تھوڑا سا، تب جا کے شین نکلے گا. اشہد ان محمد رسول، کیا؟ محمد، محمد. دال را زبر در، را پہ کیا ہے؟ مد. محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی
حي على الصلاة حي على الفلاح. ہاں ہے ہاں ہلکی آواز دو آگے بات لاسٹ میں جا کے حي على الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ہلکی سی آواز ہے ہاں ہے الا اللہ. اپنی آواز کو دھیمی کر دو لاسٹ میں جا کے. جب پڑھیں گے لا الہ، لا کو تھوڑا تیز آواز میں پڑھیں گے لا الہ الا اللہ. لاسٹ کی جو آواز ہوگی اس کو دھیمی کر دو، یعنی کہ اذان پوری ہو چکی ہے. یہاں سے آواز کم کرنے کا مطلب ہے کہ اذان آپ کی کمپلیٹ ہو گئی. ٹھیک ہے؟ ابھی کسی کے یاد نہیں ہے نہ کوئی گھر جا کے یاد کر رہا. اگر تم یاد کرتے تو یاد ہوتا. جب تک گروپ نہیں بناؤ گے، گھر جا کے مشق نہیں کرو گے، کوئی فائدہ نہیں. میرا ارادہ میں نے بتلایا تھا کہ 5 تاریخ کو ہم کمپٹیشن کریں گے. یہ بات کہی تھی میں نے ہاں. اور بلکہ صبح کل بھی یہی سوچ رہا تھا میں کہ ہم 5 تاریخ کو کمپٹیشن کریں. کل کا دن ہمیں متعین بھی کر رکھا تھا کیونکہ جب تک ہم یاد نہیں کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا کمپٹیشن کا. یا تو لاسٹ میں رکو، کوئی بات نہیں، آدھا گھنٹہ لیٹ اس کو گھر چلے جاؤ، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس کی مشق کرو، کیونکہ مجھے پتا تم گھر جا کے نہیں کرو گے. لاسٹ میں رک جاؤ. 15 منٹ بھی ہمیں مشق کر لی بہت بیٹھتی ہے. یہاں 15 منٹ کرو، پھر گھر جا کے یاد کریں گے انشاءاللہ. اس کی بہت بڑی بات ہو، جب مشق ہوگی تو یاد آسانی سے ہوگا. اچھا کچھ باتیں ہیں جو اہم ہیں، تھوڑی بات ضروری بھی ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ علم ہر مسلمان مرد عورت پر کیا ہے؟ فرض ہے. اب علم 2 شکل میں ہے. ایک تو دینی اپنا دین ہو گیا، ایک دنیاوی علم ہو گیا. اب وقت کے اکارڈنگ، وقت کے انوسار دونوں علم کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو اپنا ضروری ہے بھائی، کیونکہ مرنے کے بعد وہی کام آئے گا. اب دنیا میں بھی ضرورت ہے تھوڑی بہت، کیونکہ دنیا کو چلانا چلنا اس کے لیے بھی ہمیں علم چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تم چلے جاؤ، کیونکہ علم فرض ہے. کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ تعلیم بہت کم ہوتی تھی، بہت کم پڑھانے والے ملتے تھے. تو اس لیے بات کہا تھا اگر تمہیں چین تک بھی سفر کرنا پڑے تو آپ جا سکتے ہو، کیونکہ اب تو تمہارے شہروں کے اندر تمام چیزیں یہی موجود ہیں. تو یہ اس وقت کہا گیا تھا. تو تمام بچے گھر جا کے پڑھو. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ تھوڑا پڑھو، کم پڑھ کر پڑھو گھر جا کے. ابھی رزلٹ کیا ہے؟ ابھی پی ٹی ایم ہے، شاید منڈے کی یا ٹیوزڈے کے آس پاس تمہاری پی ٹی ایم ہوگی. اس میں آپ کا پتہ لگے گا رزلٹ کیا آیا ہے. جو محنت کری ہوگی آپ کا رزلٹ آ جائے گا. جب تک آپ لوگ محنت نہیں کرو گے کچھ بھی نہیں ہوگا. اب کون کون محنت کر رہا؟ آدھوں نے تو ایگزام ہی چھوڑ دی، یہ نہیں پتا کہ ایگزام کیا چیز ہے. جب ہم ایگزام دیا کرتے تھے تو ہم پوری رات نہیں سوا کرتے تھے. یہ اپنی بات بتلا رہا ہے، پوری رات نہیں سویا. اگر ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمارے فلاں تاریخ سے ایگزام شروع ہونے والے ہیں تو ہم جو بھی ہم سے ہوتا تھا مگر یاد کرتے تھے. ہم یہ نہیں کہ کتاب بند کر دی اور گھوم رہے ادھر ادھر. اور ٹائم پہ اسکول گئے، ہم ٹائم پہ سب کچھ کیا ہم نے، مگر ہم نے محنت کی. اگر آپ محنت کرو گے تو کامیاب ہوں گے، نہیں کرو گے تو
تو اور بھی لوگ گھوم رہے، اس طرح ہی گھوم رہے۔ اس سال تمہارے اس پچھم اتر پردیش میں کم سے کم 40-50 کے آس پاس سول جج بنے۔ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ اگر تم بھی پڑھو گے تم بھی بن جاؤ گے، بنو گے یا نہیں؟ مگر پڑھنے کے بعد بنو یا بنا جائے گا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ پچھم اتر پردیش میں 40-50 کے آس پاس تو میرے سامنے ہی ہے، کیونکہ ایک تو کیرانے سے ہے، 2 شاملی سے ہے، اور یہاں سے یہ سارا ہے، ایک یہاں سے ہے، ایک دیوبند سے ہے۔ تو کتنے بچے سول جج بنے، اور جج کی پوسٹ بہت بڑی ہوتی ہے، وہی فیصلہ کرتا ہے وکیلوں کے آدھار پہ۔ جج سامنے بیٹھا ہوتا ہے، وکیل اپنی بحث کرتے ہیں، اور جو فیصلہ ہوگا جج کرتا ہے۔ تو کتنی بڑی پوسٹ ہے۔ تو اللہ کا شکر کرو کہ ان لوگوں نے محنت کی، وہ کامیاب ہوئے، آپ بھی کامیاب ہوئے، محنت کرو گے، اور سب گناہوں سے بچے، کوئی بھی گناہ نہ کرے، اپنا وقت جتنا ہو سکے پڑھائی پر دے، یا اپنا نماز روزہ یا جو بھی ہے وہ کرے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کی انگلی ہونی چاہیے، اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ ایک بار اور کہلوانا، اول کلمہ طیب، زور سے آواز نہیں آ رہی، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ، اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مانے، شہادت مانے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں۔ چلا راکب کو پڑھ کر، راکب کو میرے پاس لیا، کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے بول اور اس کے رسول ہیں۔ تیسرا کلمہ تمجید، تمجید مانے بزرگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ
अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीहिल अज़ीम। तर्जमा, पाक है अल्लाह और तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए। अब तो पानी बहुत हो गया, पहले पानी बहुत कम हुआ करता था और ना पानी होने की वजह से तयम्मुम करना जरूरी था, क्योंकि पानी नहीं होता तो तयम्मुम किया जाता था। क्योंकि पहले डर बहुत रहते थे, डाकों का डर, जलजला का डर और बाढ़ का डर, पता नहीं बहुत सारी परेशानियां थी, इसलिए तयम्मुम उस वक्त जरूरी था। अब तो तयम्मुम की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, तयम्मुम बीमारी में जरूरत पड़ती है, वो भी मैं आपको बतला दूंगा। जब एक शरई मील तकरीबन 2 किलोमीटर तक पानी ना मिले, अगर आप शहर में और वहां पानी ना मिल रहा हो तो वहां तयम्मुम करना जायज हो जाता है। बात समझ में आ रही? पानी ना मिले या पानी के इस्तेमाल करने पे कादिर ना हो, बीमार हो जाने से या मर्ज के बढ़ जाने का कभी अंदेशा हो या दुश्मन का खौफ हो तो तयम्मुम करना जायज हो जाता है। हम बीमार इतने हैं कि हम बीमारी में इतना मुब्तला हैं कि हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। डॉक्टर ने मना कर रखा है कि पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, तो हम उस दौरान तयम्मुम करेंगे। क्या करेंगे? तयम्मुम करने का सीधा सीधा तरीका है, कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं है। हम जिस तरह वुजू बनाते हैं ऐसे ही तयम्मुम किया जाएगा। बस इसमें कुल्ली करते हैं, इसमें कुल्ली नहीं होगी, वरना बाकी तमाम चीजें। अच्छा, तयम्मुम किस चीज पे जायज है, कहाँ क्या जाएगा, ये भी आगे बतला दूंगा, मगर मैं छोटी मोटी सी बात बतला दूं। तयम्मुम ये तो मिट्टी हो या फिर गर्दा गुब्बार हो, हम गर्दा गुब्बार में दोनों हाथ मारेंगे और हाथ मारने के बाद अपने मुंह पे मलेंगे 3 मरतबा, इसी तरीके से कोहनियों पे, फिर इसी तरह मसा किया जाएगा, फिर अपने दोनों पैर टखनों तक। तो इसी तरीके से ये तयम्मुम होता है, वो आगे बतला दिया जाएगा। शराइत तयम्मुम, नंबर 1 तयम्मुम करने का उज़्र पाया जाना। नंबर 2 जिस चीज से तयम्मुम किया जाए इसका पाक और जिस जमीन होना, जहां हम तयम्मुम करेंगे वो जमीन पाक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पाक होनी चाहिए। नंबर 3 तयम्मुम के आज़ा पर सब जगह हाथ फेरना। तयम्मुम का जो आज़ा है, जहां तक हम वुजू बनाते हैं वहां तक हाथ फेरना। बात समझ में आ रही? नंबर 4 पूरे हाथ या 3 उंगलियों से तयम्मुम करना। नंबर 5 हाथ जमीन पर हथेलियों की तरफ से मारना। नंबर 6 हाथ इसे पढ़ लियो भाई। नंबर 7 आज़ाए तयम्मुम पर मोम या चर्बी वगैरह का ना होना। आज़ाए तयम्मुम पर मोम या चर्बी पर वगैरह ना होना। इतना बोलते ही आगे कह लो। बात समझ में? तयम्मुम क्या चीज है? सब बच्चों की समझ में आ गई? तो याद रहे, कभी हमें जरूरत भी पड़ जाए, कभी कोई शुबा हो जाए कि हमें वहां तयम्मुम की जरूरत पड़ जाए, तो तयम्मुम हम ऐसे करेंगे। तयम्मुम करने का जो तरीका है, दोनों हाथ ले और मिट्टी पे मारे और अपने मुंह पे मले 3 मरतबा। इसी तरह कोहने तक मले, फिर दोनों पैरों टखनों तक मसा किया जाएगा, क्योंकि उसको कुल्ली भी कर सकते हैं, है ना। जो चीज नहीं कर सकते वो नहीं होगी, बाकी तमाम चीजें की जाएगी। ये तयम्मुम है। और
میں اس کا طریقہ میں کر کے بھی بتلا دوں گا، اور یہ تو اگلے جمعے میں یا پھر 1-2 دن میں جیسے مجھے وقت ملے گا آپ کو بتا دیا جائے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ اس کو یاد کریں گے سب بچے، اور آج جمعہ ہے، سب بچے جمعہ پڑھیں گے، آدمی کو چکنا ہے، مرنا سب کو ہے، تو اس کا بھی خیال رکھا کرو بھائی، کم سے کم اللہ سے ڈرو، کچھ نہیں پتا کب موت آ جائے اور کب کس کو لے جائے، موت کا آنے والا کون بن جائے کسی کو معلوم نہیں ہے، موت آئے گی اور لے جائے گی، اور آپ کو قبر کے کنڈے میں ڈال دیا جائے گا، اور یاد رکھو ان باتوں کو سوچا کرو، جب تم جس دن قبر میں اتارے جاؤ گے تو وہاں کون آئے گا؟ آ جائے گا کوئی، ابو آئے گی، امی چھڑانے لگے تمہیں وہاں سے، وہاں بچھو سانپ پتہ نہیں کیسے، اگر کوئی بھی ابھی جانور آ جائے تو ہم کیسے بھاگیں گے؟ اگر ہمارے سیٹ کے نیچے گھر میں آپ کو بچھو دکھ جائے، سانپ دکھ جائے تو کیسے بھاگیں گے ہم؟ وہاں سے بھاگنے کا موقع مل جائے گا؟ نہیں ملے گا۔ تو اللہ سے ڈرو، جو اللہ سے ڈرا وہ اللہ کا نیک بندہ ہو گیا۔ بچے ہو یہ باتیں سمجھو، سوچو، برائیوں سے بچو، گندی جگہ مت کھیلو، میں سمجھاتا ہوں تمہیں، اتنا سمجھاؤ پھر بھی نہیں مانتے تم لوگ، اچھا کھیل کھیلو، میں کھیلنے سے منع نہیں کرتا، کھیلنے کا ایک وقت متعین کرو، اثر سے مغرب کا اتنا بہترین وقت ہوتا ہے کھیلنے کا، بہت بہترین، کیونکہ اس وقت ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، ہمارے جو دماغ کو تر و تازہ کرتی ہے، جس وقت وہ ہوا چلتی ہے نا ہمارا مائنڈ فریش ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو بچوں کہ ہمیں کھیلنے کا طریقہ اس کا وہ ٹائم متعین کر لو، ٹائمنگ کا اکارڈنگ چلو، اور اگر سنڈے اتوار کی چھٹی ہے تو مارننگ میں کھیلو، صبح کھیلنے کا وقت بہت اچھا ہوتا ہے، صبح اور شام دوپہر کا کھیلنے کا وقت نہیں ہوتا، کیونکہ دوپہر میں دھوپ زیادہ ہوتی ہے، اگر دماغ کو ذرا سے بھی لگ گئی اور ایک نس لوز ہو گئی آپ پاگل ہو جاؤ گے، تم اپنا آپ کو نہیں پہچاننے میں کون ہوں، اپنی مست دیکھے پاگل دیکھے نہیں، وہ اپنی مست ہوتے ہیں، کسی مطلب نہیں ہوتا ان کو، وہ سڑک پہ پڑے یا نالی میں پڑے ان کو کوئی مطلب نہیں کسی چیز سے، اگر ایک بھی نس لوز ہو گئی تو آپ اپنے کام سے گئے۔ تو یاد رکھو یہ دھوپ تھوڑی تیز دھوپ ہوتی ہے، اس سے بچو، کھیلوں میں کھیلنے سے منع نہیں کرتا، فٹ بال کھیلو، بیٹ بال کھیلو، جو کھیلنے کی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھیں گے آج انشاءاللہ سب بچے، اور نماز کا اہتمام کرو، سب بچے نماز پڑھیں گے، کوئی بھی نماز نہ چھوڑے، اور سلام گھر جا کے کیا کرو، کوئی بھی سلام نہیں کرتا گھر جا کے، ہم جب میں نے کہا تھا سلام کا طریقہ کیا ہے، اگر ہمیں ابو ملتے ہیں گھر، السلام علیکم ابو جی، ہمیں جی لگا لینا چاہیے، اچھا لگتا ہے، کیا کیسے کرو گے سلام؟ اگر امی ملتی ہے تو اچھا لگتا ہے جی، کتنا اچھا لگے گا؟ اگر تمہارے یہاں خالہ آ رہی ہے، کوئی ممانی آ رہی ہے، کوئی اور بھی پھوپھو وغیرہ، اگر وہ آ رہی تو کیسے سلام کرو گے؟ خالہ جی، ممانی جی، یا تمہاری جی پھوپھو جی، تو جی لگا لینے سے آپ اچھے کہلاؤ گے، تمہاری تعریف ہوگی۔ کوئی یہ نہیں پوچھنا کون سی کلاس میں ہو، اگر پوچھے گا کون سی کلاس میں، 7 میں یا 6 میں یا 2 میں، تم سے تمہاری کتاب نہیں منگائے گا پڑھ کے سناؤ، تم سے موٹی موٹی باتیں سنے گا، صرف تمہاری باتوں سے پتہ لگ جائے گا تم کیا پڑھ رہے ہو، ہے نا؟ لفافہ دیکھنے سے پتہ لگ جاتا ہے مضمون کیا لکھا ہوا ہے، اور جب لفافہ ہی بیکار ہے تو مضمون کیسا ہوگا؟ تو یاد رہے بچوں، اپنے اندر بدلاؤ لاؤ، سیدھے گھر جاؤ، راستے میں